بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلا كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذی الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ ملک العلم رب ذی الجلال والاکرام اسے اس بات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکے۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی کہ آج کل ایک بات بڑے زور و شور سے آپ پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ آج رب کائنات کی توفیق سے 25 ذی القعدہ 1446 ہجری 23 مئی 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ کیا سب سے بڑا مذہب واقعی انسانیت ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہو، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات اگر معاشرے میں معروف ہوئی ہے تو یہ آئی کہاں سے، اس کا مصدر کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ نعرہ کافروں کا ہے، اور یہ میں انشاءاللہ اختتامی لمحات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے دیگر نعروں کی طرح یہ نعرہ بھی کھوکھلا اور منافقت پر مبنی ہے، ورنہ رب کائنات سے بڑھ کر انسانیت کو نہ کوئی عزت اور احترام آج تک دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ آئیے ذرا انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ کے ہاں انسانیت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف لفظ کن کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، لیکن یہ انسانیت کی عزت ہے، انسان کا احترام ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ رب کائنات کن کہہ کے پیدا فرما سکتے تھے۔ پھر رب کائنات بغیر قسم کھائے کوئی بات کہیں، اس کی سچائی اور حقانیت پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے دو جگہ پر قسم کھائی۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے فعل ماضی پر قد داخل ہو جائے تو معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، اور اس قد پر لام داخل ہو جائے، لقد ہو جائے تو معنی کے اندر قسم آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہمیں قسم ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہمیں قسم ہے کہ ہم نے انسان کو
سب سے بہتر انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ اشرف المخلوقات، جدید دور ہے نا، ہر ایک کے منہ میں اپنی اپنی زبان ہے۔ آج کل کئی لوگ سوشل میڈیا پر اس موضوع پر مناظرہ کر رہے ہیں کہ جی انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں، تو انسان کے علاوہ اگر کوئی اور اشرف المخلوقات ہے تو ثبوت لاؤ۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رب کائنات نے قرآن میں ہمیں یہ سمجھایا، پہلی بات یہ کہی هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات بابرکات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے نیک اعمال کون سر انجام دیتا ہے۔ گویا کہ موت پہلے، زندگی بعد میں۔ اس حقیقت کو بیان کر کے رب کائنات نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے انسان، جب تیرا کوئی ساتھی انسان دنیا سے جائے تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ کافروں کا دیا ہوا سبق ہے جو آج ہمیں انسانیت سکھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنی زندگی میں اپنا آپ بیچ سکتے ہیں۔ لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، پتہ نہیں آج کل اس کا نام کیا ہے، میو ہاسپٹل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کو روزانہ 20 لوگ ملیں گے جو کہ باقاعدہ جا کر اندراج کرواتے ہیں، میں اپنا آپ بیچ رہا ہوں، میں مر جاؤں تو آپ لوگ میرا جسم میرے وراثاء سے حاصل کر کے اسے سائنسی تجربات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کافروں کا سبق ہے۔ شریعت کا سبق بالکل واضح، وہ کیا داستان معروف ہے، رب کائنات نے سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں اس کی وضاحت کی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان حسد کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، رب کائنات نے انسانیت کے احترام کے پیش نظر کوے کو بھیجا۔ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا، جو زندہ تھا اس نے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھودی، اس مردہ کوے کو اس چھوٹے سے گڑھے میں رکھا، اوپر مٹی ڈال دی تاکہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو یہ سبق پڑھایا جا سکے کہ اے انسان، جب تیرا کوئی ساتھی دنیا سے چلا جائے تو اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا احترام یہ ہے کہ تو اس کو دفن کرے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے اور قیامت کے روز اسی مٹی سے تم کو اٹھائیں گے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کسی فوت شدہ کی آخری رسومات ادا کرنے کے، لیکن میرے اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ دفن کرنے سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہے تو بتا دو۔ ہندو کیا کرتے ہیں جی؟ جلاتے ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، انسان کا کلیجہ نہیں پھٹتا اپنے کسی پیارے پر نیچے اور اوپر لکڑیاں چن کر ان کے اوپر جناب آتشی مادہ ڈال کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا عزیز، اس کی لاش جل رہی ہو؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ اور پھر آگے جا کے میں ان داستانوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس کی وجہ سے پولوشن کتنی پھیلتی ہے، تعفن کتنا پھیلتا ہے، اور پھر امیر کبیر طبقہ جو ہے ان کی ساری لاشیں جلا دی جاتی ہیں، جو غریب ہیں لکڑیاں بچانے کے لیے وہ جو ان کے پنڈت پروہت ہوتے ہیں وہ آدھی لاشیں جلی ہوتی ہیں، آدھی کو ویسے ہی دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے گندا دریا اس وقت گنگا ہے۔ پھر
یہیں پہ بس نہیں، آگے جا کے رب کائنات نے قرآن مجید میں قدم قدم پر انسانیت کی خصوصی تکریم فرمائی۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کس جانور کو لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان ہے نا، اس کو رب کائنات نے باقاعدہ لباس عطا فرمایا۔ قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تم پر آسمان سے لباس اتارا جو کہ تمہارے جسم کے مخصوص حصوں کو پوشیدہ رکھ سکے۔ آج ہماری خواتین پردے کو اولڈ مائنڈڈ لوگوں کی روایت قرار دیتی ہیں، رجت پسندی، قدامت پسندی، بنیاد پرستی، تنگ نظری، اور اس سے بھی آگے جا کے ہر ایک کے منہ میں زبان ہے نا، کہتے ہیں جی پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے سارے مرد مشٹنڈے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی کو لاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر بندہ ہی چور ہے۔ گھر کو تالا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محلے میں سارے کے سارے چور رہتے ہیں۔ پردہ دراصل انسانیت کا شرف ہے، انسانیت کی عزت ہے۔ پردے کے ذریعے رب کائنات نے عورت کو بلکہ انسانیت کو یہ سبق دیا کہ عورت ایک مقدس مطہر چیز ہے، عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ قیمتی چیزیں لوگ تجوریوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، بازاری چیزیں کھلے عام آپ کو مل جائیں گی۔ اب آگے بڑھیے، یہ بھی انسانیت کی عزت اور تکریم ہے کہ رب کائنات نے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح کا نظام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اراد کر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، یہ بھی انسانیت کا ایک تقدس ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعنتی ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کی خفیہ باتوں کو باہر لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی خفیہ باتیں باہر کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہوگی؟ پھر آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب مسلط کیا۔ دنیا کی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی، لیکن قوم لوط پر پتھروں کی بارش نازل کیوں کی؟ کہ قوم لوط نے وہ راستہ اختیار کیا جو انسانیت کے شرف اور اس کے احترام کے منافی تھا۔ آگے مزید بڑھیے، میں صرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑتے ہوئے حقوق انسانی کی مخالفت کر رہا ہے۔ جملہ نوٹ کیا، دو بندے لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے دونوں میں سچا تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو گھونسا مارا، اللہ کی طرف سے وہ مر گیا، ورنہ گھونسا کھانے سے بندہ مرتا تو نہیں۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قدم کیا تھا؟ انسانیت کو، قیامت تک انسانیت کو یہ سبق سکھانے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے کہ اصل انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا مال نہ کیا جائے۔ پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب کائنات سے سوال کرتے، الہ العالمین، کیا آپ کی اس زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تکبر آ گیا تھا، لیکن شریعت تکبر کے راستے روکتی ہے، کیونکہ تکبر یہ انسانیت کے منافی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو شخص عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے رب کائنات اس کا مرتبہ اور مقام بلند کرتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ یہ بات مجھے قابل قبول نہیں کہ میرا نبی ہو، میرا رسول ہو اور یہ دعویٰ کرے۔ فرمایا خضر نام کا ایک آدمی ہے جو میرا نبی ہے، مرتبے میں اگرچہ تم سے کم ہے لیکن علم اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس بھیجنا یہ بھی کیا تھا؟ دراصل انسانی حقوق کا تحفظ تھا، یہ سمجھانا تھا کہ اصل انسانیت یہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، ہمیں آج یہ الزام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک فیصل رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے، ان کے پاس پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ اس زمانے میں اخبارات چلتے تھے، ٹی وی بھی بہت بعد میں آیا، چلتا ہوگا اس وقت بھی۔ کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ جو بندہ قتل کرے آپ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، جو چوری کرے آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جس نے کسی دوسرے کے جسم کے جس حصے کو نقصان پہنچایا ہو آپ مقدمہ مکمل کرنے کے بعد اس کا وہی حصہ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، یہ انسانیت کی توہین نہیں، یہ ہمیں انسانی حقوق کا سبق سکھائیں گے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یا مذہب سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ شاہ صاحب نے ان کے سامنے ایک انالیسس رکھا، کہنے لگے اکیلے نیو یارک شہر میں آپ کو تو خبریں نہیں آتی، یہ ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے اپنے ملکوں میں اس سے کہیں زیادہ یہ سارے سلسلے موجود ہیں۔ یہ میرے جو ایکسپورٹر دوست ہیں جو بیرون ملک جاتے رہتے ہیں، سونی صاحب آپ کو باقاعدہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جب اکیلے باہر نکلنا نا امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں، تو جیب میں $5-10 ضرور رکھنا، اس لیے کہ کسی بھی جموڑ پر وہ کالا آپ کو چاقو دکھا کے سب کو چھین لے گا۔ یہ آج ہمیں انسانیت کا سبق دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا جتنے قتل روزانہ تمہارے ایک شہر میں ہوتے ہیں ایک دن میں، میرے سعودی عرب کے اندر پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے۔ جتنی وارداتیں جرائم کی تمہارے پورے امریکہ میں گزشتہ ایک سال کے اندر ہوئی ہیں، اتنی وارداتیں سعودی عرب کے اندر گزشتہ 20 سال کے اندر نہیں ہوئی ہیں۔ کہنے لگے پھر بتاؤ انسانیت کو امن کا سبق میرے اللہ کے نازل کردہ دین نے دیا کہ تم نے دیا؟ پھر یہ بھی انسانیت کا ہی ایک تحفظ ہے کہ رب کائنات نے دنیا کے ہر مذہب میں، یاد رکھیے یہ میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، جائیے جا کر کسی عیسائی پادری کو کہیے قسم ہے تجھے پیدا کرنے والے کی، کیا عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، بدھ مت کے اندر، یہاں تک کہ وہ معاشرے جو آج شراب اور سود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے ہاں بھی مذہبی طور پر سود، شراب، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ دہی، رہزنی، چوری، ڈاکہ، یہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لیکن الزام اسلام پر اس لیے کہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سے برگشتہ جو کرنا ہے۔ پھر ایک اور بات جو میں کئی دفعہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اسلامی تاریخ میں آج تک مسلمانوں نے جن کفار کو قتل کیا ہے نا، ان کی تعداد گنی چنی ہے، کیونکہ اسلام تو انسانیت کے قتل کا قائل ہی نہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، مسلمان اگر چاہتے تو مکہ والوں کی بوٹی بوٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خفیہ انداز میں مکہ پر چڑھائی فرمائی، کس لیے؟ مقصد قتل کرنا نہیں تھا، مقصد ان کو راہ راست پر لانا تھا۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور اس کے بعد پھر عراق
افغانستان، لیبیا، الجزائر، ویتنام، صرف ان ممالک کے اندر جتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اور اس قتل و غارت کے اندر ایک مسلمان بھی ملوث نہیں تھا. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ جو آج ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اسلام کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان ہے، فرمایا جس نے ذمی کو ناجائز قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. پھر یہیں پہ بس نہیں، دین اسلام نے جس قدر اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے، آج پاکستان کو پوری دنیا میں دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہیں کافر. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بھارت کا ہندو اتنا انڈیا کے اندر محفوظ نہیں جتنا پاکستان کے اندر ہے. امریکہ برطانیہ کا عیسائی اتنا امریکہ برطانیہ یورپ کے اندر محفوظ نہیں جتنا پاکستان میں ہے. بھارت کا سکھ اتنا بھارت کے اندر محفوظ نہیں جتنا پاکستان میں ہے. اور پھر اسلام نے جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ ہمیں سبق دیں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں، گوانتانامو بے جیل یہ کس نے بنائی؟ اس سے پیچھے چلے جاؤ. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نام نہاد مسلمان ہم سے آ کر یہ سوال کرتے ہیں، استاد جی اسلام کے اندر لونڈی کا تصور کیا ہے؟ قوم کا دماغ خراب ہے. غلامی کا آغاز اسلام سے نہیں ہوا ہے. اسلام نے تو آ کے انسانیت کو اس کا اصل مقام یاد دلایا. قسم کے کفارے میں غلام کی آزادی، زہار کے کفارے میں غلام کی آزادی، قتل خطا کی صورت میں غلام کی آزادی. قدم قدم پر دین اسلام غلام آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے. کس لیے؟ کہ غلامی انسانیت کے خلاف ہے. اور آج کے دور میں بھی ہمیں انسانیت کا سبق پڑھانے والے ان کے نزدیک غلامی کا تصور موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عورت چھپا کر رکھنے والی چیز ہے. زمانہ جاہلیت میں لونڈیوں کی منڈیاں سر عام لگا کرتی تھیں. آج انٹرنیٹ پر ویب سائٹس کے ذریعے سر عام عورتوں کی منڈی لگا رکھی ہے، بلکہ منڈیاں لگا رکھی ہیں اور لگانے والا کوئی مسلمان نہیں. میں آج یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، آج کے ترقی یافتہ دور میں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان دنیا میں آباد ہیں. کیمروں کے سامنے 90% سے زیادہ غزہ تباہ ہو چکا ہے. شہداء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. زخمیوں کی تعداد ملین کے قریب پہنچنے والی ہے. کوئی مکان، کوئی عمارت، کوئی مسجد، کوئی ہسپتال وہاں پر محفوظ نہیں. انسانیت کے ٹھیکیدار جو آج ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا غزہ کے مسلمان انسان نہیں؟ کیا کشمیر کے مسلمان انسان نہیں؟ کیا روہنگیا برما کے مسلمان انسان نہیں؟ دور مت جائیے ظالموں، کائنات کے بدترین پلیتوں، تم نے 10 مئی کو رات کے وقت جو مساجد کے اوپر میزائل مارے، 14 سال سے لے کر 5 سال کے بچے شہید ہوئے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا کشمیر کے اندر موجود جو لوگ وہاں پر مسلمان بس رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارا ایک ذہن بنایا گیا کہ جی یورپ نے بڑی ترقی کی ہے، کافروں نے بڑی ترقی کی ہے، ان کے اس انگوختے کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم نہ صرف یہ کہ اپنے دین کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بلکہ دین پر اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن انسانیت سکھاتا کون ہے میرے بھائیوں؟
جب تک اللہ کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کا احترام کرنا نہیں سیکھو گے، حالات یہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔